علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. پی ٹی آئی کی جانب سے کل 14 نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے گئے تھے, اس میں آپ کا بھی نام شامل تھا جنہوں نے اس کمیٹی میں شرکت کرنا تھی. وی ور ہوپنگ کہ آج ہمیں آپ پوری کارروائی وہاں کی بتائیں گے, بٹ آپ لوگوں نے بوائیکاٹ کر دیا. اینڈ آئی نو کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ چاہتے تھے, کیونکہ وہ دہشت گردی کو فور فرنٹ پہ بھگت چکے ہیں, تو وہ چاہتے تھے کہ اس میں آیا جائے. آپ کی کیا رائے تھی, آنا چاہیے تھا یا صحیح فیصلہ ہے کہ نہیں آئے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اچانک یہ چیز کل سامنے آئی کل صبح, تو پارٹی نے امیڈیٹ اس پہ پارلیمنٹری پارٹی ایک میٹنگ کال کی بڑی جلدی میں, کیونکہ وہ اجلاس تھا میرے خیال میں 2 بجے تھا کل. ادھر سے اجلاس بھی چل رہا تھا, سائڈ بائی سائڈ ہماری میٹنگ بھی تھی. تو امیڈیٹ اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں جانا چاہیے, اور وہاں عمران خان صاحب کا جو دہشت گردی پہ موقف ہے پرزور طریقے سے رکھنا چاہیے, اور وہاں جو ہمارے خدشات ہیں وہ بھی وہاں پہ رکھیں. ان کی اگر کوئی تجاویز یا ڈیمانڈز ہیں حکومت کی, اسٹیبلشمنٹ کی, وہ عمران خان صاحب کے سامنے لے جا کے ان کے سامنے رکھی جائے, اور جب خان صاحب اپروو کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی. ظاہر ہے خان صاحب کے اپروول کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے بعد یہ نقطہ بھی آیا کہ نہیں, پہلے خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اس کے بعد جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ نہیں تھی کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہوتی تو ظاہر ہے جو ہماری ٹیم وہاں جاتی وہ زیادہ تگڑے مینڈیٹ کے ساتھ جاتی. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حکومت نے اس میں اتنی ہردرمی کیوں دکھائی ہے. خان صاحب سے ملنے دیتے, اور اس کے بعد اگر ہم آتے تو اور زیادہ کانفیڈنٹلی یہ سارا پروسیڈنگ ہوتی. آپ نے پوچھا, آپ نے عرض کیا کہ اگر ہم میٹنگ میں ہوتے تو میں اس کی ردات بتاتا. وہ تو میں کبھی نہ بتاتا, کیونکہ ان کیمرہ بریفنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا میں وہ پبلک نہیں کرنا. آج کل ہم لوگوں میں یہ سائنس ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال 2-3 چیزیں ہیں. نہیں, ویسے ان کیمرہ میٹنگز تو ہم لوگوں نے بھی کافی اٹینڈ کی ہیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتی ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ آپ نہ کرتے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں عرض کرتا ہوں, یہ ایک جینٹلمینس کمٹمنٹ ہوتی ہے. ضرور یہ اس پہ کوئی پھانسی نہیں چڑھتا, لیکن یہ آپ کی اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں, آپ کے ساتھ ایک ریاست یا حکومت یا کوئی شخص یا کوئی ادارہ اپنا ایک راز شیئر کر رہا ہے, آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے, آپ کی جینٹلمینس کمٹمنٹ ہے کہ یار ایک شخص مجھ پہ اعتماد میں اتنی خوبصورت بات کر دی علی بھائی. تو پھر کوشچن یہی ہے کہ آپ کی اپنے آپ سے یہ بھی کمٹمنٹ ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو, آپ کی پاکستان سے بھی ایک کمٹمنٹ ہے. یس, آپ کی یہ خان صاحب سے بھی کمٹمنٹ ہے, بٹ اگر خان صاحب کو گورنمنٹ کسی وجہ سے نہیں انوالو کر رہی, آئی تھنک یو شوڈ ہیو گون. آئی تھنک ایوری ون شوڈ ہیو گون. میں حیران ہوں, کل اتنے پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں کہا پرسنلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں, تو پھر کیا وجہ تھی, کیا پریشر تھا؟ خان صاحب سے تو آپ کی بات ہی نہیں ہوئی. کیا پبلک ری ایکشن پہ فیصلہ کیا جو کہ فواد چودھری کہہ رہے تھے؟ نہیں, میں ان کی بات پہ تو کمنٹ نہیں کروں گا. چلیں, وہ آزاد ہے اپنی بات کرنے میں, بھائی ہے. بھائی تھا کہ ابھی بھی ہے. پبلک ری ایکشن پہ لیڈرشپ فیصلے نہیں کرتی. ہم پبلک پلس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ عوام کی رائے کو مد نظر رکھتی ہے, لیکن وہ لیڈ کرتے ہیں. کبھی آپ عوام کی رائے پہ جاتے ہیں, کبھی آپ عوام کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, جو صحیح چیز ہوتی ہے. تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا نخواستہ لیڈرشپ پہ کوئی پبلک ری ایکشن آیا اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ چینج کیا. ہاں, ایک ری ایکشن آیا کہ خان صاحب سے ملاقات پہلے ہو. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے, آپ تو کافی عرصے سے کور کر رہی ہیں میڈیا میں. آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا جب اے پی ایس کے بعد آپریشن ضرب عضب کا زمانہ آیا, اور خان صاحب اور میاں صاحب اور اور راہیل صاحب وہاں بیٹھے. آپ لوگوں نے اپنا دھرنا کال آف کیا, بہت بڑی بات تھی. اس وقت لوگ روتے رہے آپ کو, لیکن آپ نے کال آف کیا. میں عرض کرتا ہوں, اے پی سی میں بیٹھے. میں نے آج اپنی کمیٹیز میں بھی پورا ڈیٹیل سے ایک چیز شیئر کی, کیونکہ ایک عرصے سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہمیں پتہ ہے خان صاحب کا دہشت گردی پہ ویژن کیا ہے. وہ بڑے آپریشن کے بالکل حق میں نہیں ہوتے, وہ ڈائیلاگ کے حق میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پولیٹیکل فورسز, خاص کر ریجنل جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں, سیاسی لوگ, ان کو اپنے ساتھ ملائیں. آپ پہلے ڈائیلاگ کریں, ڈسکشن کریں, پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں, اور گولی جو ہے وہ آخری آپشن کے طور پہ یوز کریں. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے کبھی آپریشن کی سپورٹ نہیں کی, آپریشن ضرب عضب کی تھی, لیکن اس سے پہلے انہوں نے ڈائیلاگ پہ بڑا فوکس کیا تھا. تو یہ جو بنیادی بڑے بڑے موٹے نکات ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے, کیونکہ اگر یہ کمیٹی جاتی تو یہی چیزیں سامنے رکھتی. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی تو پھر وہ خان صاحب کے پاس لے کے آتے. خان صاحب کے اپروول کے بغیر, خان صاحب کی منظوری کے بغیر اس کمیٹی نے نہ 1 انچ آگے بڑھنا تھا نہ پیچھے. لیکن جب دیکھیں خان صاحب کا ایک فیصلہ اب آ گیا, اب یہ ڈیبیٹ فضول ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جب تک انگیج نہیں کریں گے
عمران خان صاحب کو اور ان سے اپنی جماعت کو ملنے نہیں دیں گے، بلکہ یہ ملنا بھی بڑی چھوٹی بات ہے. اصل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب باہر لے کے آئیں اور سب ایک پیج پہ بیٹھے تاکہ دہشت گردوں کو یہ پتہ لگے کہ آپس میں سیاسی اختلاف ہے، آپس میں مختلفات بہت ہیں، لیکن جب ملک کی سلامتی کی بات ہے تو یہ دیکھو عمران خان صاحب کو بھی لے کے آ گئے اور سارے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو آپ کو پبلک سپورٹ ملے گی یا ملتی ابھی بھی مل سکتی ہے. جو ایک بات شہباز شریف صاحب کی جو ابھی آپ نے تھوڑا سا سنوایا ہے، ایک بات اگر بڑے ادب سے احترام کر لوں، آپ کو پتہ ہے آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، بہت زیادہ، بٹ آئی ریٹلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل کے آنے سے ملک کی دہشت گردی کو ریلیٹ کرنا کس حد تک یہ ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے. یس وہ ایک الگ سیاسی بات ہے، اس کے اوپر ضرور آپ کی رائے بہت محترم، ہر رائے آپ کی محترم ہے، لیکن وہ آپ کی پاورفل رائے ہے کہ ان کو باہر آنا چاہیے، سیاسی استحکام آئے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس کو آپ دہشت گردی سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو کنیکٹ the two؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں لوگ بڑی دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں. کسی کو پتہ بھی ہے دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ جن لوگوں نے فیس کیا ان کو پتہ ہے. میرے حلقے میں مردان میں میرے نیچے ایک ایم پی اے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، صرف سب نے فیس کیا ہے، اسلام آباد سے لے کر 46 مارٹرز میرے اپنے حلقے میں آئے 2013-14 میں. آپ کو یہ نہیں پتا، پورے پاکستان کو شاید نہیں پتا، پہلی بار بتا رہا ہوں پبلکلی، یہ باتیں نہیں کرنے کی ہوتی، لیکن چلو 2013 کی کمپین میں میرے ساتھ میرے صوبائی کینڈیڈیٹ بھی تھے، میں قومی اسمبلی کا تھا، پہلی بار لڑ رہا تھا الیکشن. 2013 میں میرے کانوائے پہ اٹیک ہوا اور ہم جان سے جاتے جاتے بچے اللہ نے بچا لیا. تو ہم ان چیزوں کو فیس کرتے رہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر اس پہ اوپینین دے سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ فضل الرحمان نے فیس کیا، دوسری پارٹیز نے فیس کیا، پیپلز پارٹی نے فیس کیا، پورے پاکستان نے کشمیر سے لے کر کراچی تک یہ ایک بڑی لہر رہی ہے. ہمارے بھائیوں نے لڑائی کی، ہم سب نے فیس کیا. اسی لیے آئی تھاٹ، خیر آپ اب اس کو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، بٹ آئی تھنک یو شوڈ ہیو گون، بٹ آئی ایم سرپرائز کہ آپ اس قدر مطمئن ہیں کہ ہم نہیں گئے. ایک نقطہ دیکھیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، وہ ہمارے لا میں نا ایک میکسم یوز ہوتا ہے، وہ ایک ضرب المثل، وہ کہتے ہیں کہ if you can't come to court you must come to the court with clean hands. کہ اگر آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ صاف دل کے ساتھ آئیں. اگر آپ کو یا تو آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بغیر چلا رہے ہیں تو چلائیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پولیٹیکل ویٹ ہے، ہمارے ساتھ بھی 10 بندے ہیں، ہماری بھی کوئی بات سنتا ہے، ہمارے آنے سے آپ کی اسٹرگل کو مضبوطی اور توانائی ملے گی، تو پھر آپ ہم سے دو نمبری نہ کریں. پھر ہمارے لیڈر کو ایک ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ ٹوڑی پہ نہ کریں. آپ پھر ہمارے ساتھ اگر چاہتے ہیں پھر ہاتھ میں لائیں، پھر آپ ہمیں کہیں کہ آؤ اس جنگ میں اکٹھے مل کے اس میں اسٹینڈ لیتے ہیں. سو یو آر سیئنگ کہ جب بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر ہوں گے یا ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے یا ان کو انگیج کیا جائے، دین یو آر گوئنگ ٹو بی پارٹ، یہ نہ ہو تب بھی آپ کہتے نہیں آنا. آپ نے اس بھلے آدمی کا اخبار روکا ہوا ہے، علیمہ آپا نے کہا ہے نا، بھلے آدمی کا اخبار روکا ہوا ہے، اس کا میڈیا آپ نے روکا ہوا ہے، اس کا ٹی وی بند کیا ہوا ہے، اس کو اپنے بیٹے تک سے بات اپنی کرنے دے رہے، اس کو وکیلوں سے ہفتے میں مشکل سے ایک دن کوئی موقع ملتا ہے فیملی کو، اور پولیٹیکل لیڈرشپ 6 مہینوں سے ملاقات نہیں کر پا رہی. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے خان صاحب تو دیکھیں، ہی از فار پاکستان، ہی از اے میڈ ان پاکستان مین، لیکن کم از کم آپ کو یو ہیو ٹو گیو سم ریسپیکٹ، آپ کو ایک عزت دینی ہوتی ہے. ایک شخص سے آپ کو سپورٹ چاہیے.